چمن کے تخت پر جس دم شے گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ بارو رو یہاں گنچا وہاں گل تھا، بتاتا باغ بارو رو یہاں گنچا وہاں گل تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر عظيم۔ چمن کے تخت پر جس دم شے گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا،
چمن کے تخت پر جس دم شیگل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا۔ کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ بارو رو، یہاں گنچا وہاں گل تھا۔ بتاتا باغ بارو رو، یہاں گنچا وہاں گل تھا۔ تمام تعریفیں، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہوں، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کے دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام پہ بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اے انسان، بے شک کہ تجھے پیدا کیا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے، اور صرف اس لیے کہ تم میری فرما برداری کرے، اور جو تم میرے لیے کرتا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام بہت ہی ایک طریقے سے اگر آدمی سمجھ کے پڑھتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ شاید راہ راست سے نہ ہٹے، شاید وہ ستیہ مارگ سے سیدھے راستے سے نہ ہٹے، ایسی امید کی جاتی ہے جب اللہ رب العالمین کے کلام کو انسان سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مجھ پہ یعنی اللہ رب العالمین پر، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ جب بھی انسان کوئی اسلام کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کیا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، و اشہد میں ساکشی مانتا ہوں، گواہ مانتا ہوں، یہ گواہی دیتا ہوں کہ کیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے، وَأَشْهَدُ، اور میں مانتا ہوں، یہ گواہی دیتا ہوں، اس چیز کو میں مانتا ہوں، سویکار کرتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ بندے ہیں، اس کے بعد میں رسول ہیں۔ انسان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنے باپ سے، اپنے استاد سے کبھی اونچا نہیں ہو سکتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان چاہے کتنی بلندیاں اپنے لیے پالے لیکن وہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے زیادہ مقام اس کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے مانو، میرے ساتھ میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ گواہی دو محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے ہی تمہیں کہنا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کرو، قرآن مجید کو مانو، جو قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کو سویکار کرو، اور یہ بھی مانو کہ جو تشریح تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اس کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کریں، اس کو بھی تمہیں ماننا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اگر تم نے آگے پیچھے کر لیا، اوپر نیچے کر لیا، یا تم نے کوئی ذرا گھٹا بڑھا دیا تو تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تمہارے سارے کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، ریجیکٹڈ کر دیے جائیں گے، اور ناٹ الاؤڈ ہیں، وہ تمہیں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن تم کتنے بھی لے کر کے آنا، وہ مانے نہیں جائیں گے۔ جیسے مان لیجئے فور ایگزامپل کے طور پہ فجر کی ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 سنت ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں اور 2 کیا پڑھتے ہیں؟ فرض پڑھتے ہیں۔ ہم نے سوچ لیا
کہ چلو جی پڑھنا تو جو ہے اس میں جو ہے اللہ کا نام ہی تو لینا ہے نا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا صحیح ہے لیکن 4 پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی تو آدمی سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہتا ہے سجدوں میں جا کر کے، اور اس میں بھی تو آدمی اللہ کا ہی نام لیتا ہے، اس میں بھی سجدے میں اٹھتا ہے تو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وہ پڑھتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب کسی دوسرے کا نام لے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ کی بات کرے گا، بس ذرا 2 ہم فالتو کر لیتے ہیں۔ سپوز کر لیجئے، مان لیجئے، تو کیا یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا اللہ کے یہاں پہ، قبول کر لیا جائے گا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو جائے گا ایسا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا طریقہ، اس کے اگر تم کچھ نیا بنا کر کے لے کر کے آؤ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم نے حج کیا ہے، اگر تم نے نماز پڑھی ہے، اگر تم نے زکوٰۃ دی ہے، اگر تم کوئی بھی عمل کرتے ہو شریعت کے حدود میں رہ کر کے نہیں کرتے ہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے بندوں، یاد رکھنا تمہارے ایک بھی عمل کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، حج بھی کر لیا، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ، اب حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، سب میں ہم نے کیا کر دیا؟ ذرا گھٹا بڑھا دیا ہے، کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے تو وہ قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اتنا کرو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اتنا کرنا ہے، اس کے زیادہ کرنا نہیں ہے۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو درس میں، کچھ لوگوں نے سنی ہے اور نہیں سنی ہے، یہ خوش نصیب ہے آپ کی، پھر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی کو دیکھا کہ جو لٹکی ہوئی تھی مسجد نبی کے اندر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں، اور داخل ہونے کے بعد میں آپ نے پوچھا، عورتیں جہاں پہ نماز پڑھتی اس میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ یہ رسی کیسے ٹنگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کو صحابی نے بتایا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا ہے کہ رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو ذرا اس کا سہارا لے کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں، جب ان کو نیند کا غلبہ آتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کہ تمہیں برداشت ہو، اتنا کرو، اور اس کے آگے اگر تم کرتے ہو تو تم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہو، اپنے نفس پہ کیا کرتے ہو؟ ظلم کرتے ہو۔ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کے لیے؟ نبی کے لیے، لیکن انڈائریکٹ کس کے لیے؟ تمام امت محمدیہ کے لیے یہ فرما دیا۔ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے اور تمام امت آنے والی تمام کے لیے پیغام دے دیا کہ ہرگز آگے نہ بڑھو، اللہ کی حد کو پار نہ کیجیے گا۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھچر پہ سوار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات بتائیے کہ تیرے نزدیک میں، آپ کے نزدیک میری کتنی رسپیکٹ ہے، کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے تیرے نزدیک میں، میری کتنی عزت ہے، کتنی ویلیو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نئے نئے داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کو ہٹا دو، باقی میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں آپ سے، ان سے اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر میں آپ کو پیار کرتا ہوں، مطلب اس کے بعد میں پھر میں آپ کو پیار کرتا ہوں، دیکھو میری جان مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن جب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ جب تک میں ان کے قریب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بھی کامل آدمی مومن نہیں بن سکتا ہے، کوئی بھی آدمی کامل نہیں بن سکتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان کو فرما دیجئے گا, کہہ دیجئے گا کہ ان لوگوں کو, تمام کے تمام صحابہ کو, جب تک کہ یہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے گھر سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائیں, اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اور لوگو تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت رکھتے ہو تو یاد رکھ لینا فَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو, اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, میں دل سے کہتا ہوں, آج میں گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ کو, میں اپنی آپے سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے. اے اللہ کے نبی, اگر گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ میرا کام صرف اور صرف بتا دینا ہے. حقیقت یہ کہ اللہ کا پیغام ہے, اگر تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرنی پڑے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ, جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے نبی نہیں بولتے ہیں کچھ بھی مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے, نہیں بولتے ہیں کچھ بھی مگر وہی بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو اللہ رب العالمین آپ سے بلواتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا یہ چیزیں حرام ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بلکہ جائز ہیں. ایک صحابی اس عورت سے جا کر کے ملتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے, قرآن سے دلیل دو. تو اس نے وہ حدیث پڑھ کے سنا دی, کہا کہ یہ تو حدیث ہے. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی جب تک نہیں بولتے ہیں جب تک اللہ نہیں بولتا ہے. اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ یہی دلیل ہے, اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا نبی وہی فرماتے ہیں. دوسری بات سن لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے اور اس کا ایک مالی ہے, ایک باغ ہے اس کا ایک مالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میں نے اپنے دین کو تم تک پہنچا دیا, اللہ کے دین جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کمپلیٹ ہوا ہے تو میں آج مہر لگا دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی جائے گی, اور میرے جانے کے بعد میں اے میرے صحابیوں تم کوئی نئی چیز اختیار مت کرنا, کوئی نئی چیز اختیار مت کرنا. جیسے ہمارے سماج میں آپ دیکھتے ہو, میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس پھر خطبے کا مقصد خطبہ نہیں بلکہ طنز ہو جاتا ہے, اور ہم اہل حدیث ہیں اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم وہی بولیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, اور ہم وہی کہیں جیسے اللہ کے نبی نے پیش کیا, ہمیں وہی پیش کرنے کی اجازت ہے. دیکھو میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غلطی بھی بتایا تو اس کو طریقے سے بتایا, اس کو طریقے, آئینہ بھی رکھا تو اس کو ڈھنگ سے رکھا ہے, اگر مارا ہے تو اخلاق کی تلوار سے مارا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا قبریں بنانے کے بعد میں پھر ان کے اوپر میں کیا کرو, پھر اس کے اوپر میں چادر چڑھا لو, پھر قبریں بنا لو اور اس سے تم دعائیں مانگو, اور وہاں پہ سفید داڑھی والے لوگ جا رہے ہیں جن سے اللہ شرم کرتا ہے. بتائیے مجھے اللہ کیا کہتا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, خبردار ہو جاؤ, تم ہر گناہ کر لینا شاید میں تمہیں معاف فرما دوں, لیکن یہ مت کرنا. اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر مجھے لگے گا کہ مجھے تمہیں معاف نہیں کرنا چاہیے, مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تم میرے ساتھ میں شرک کر رہے ہو,
इंसान सूद ब्याज सट्टा मुट्टा जितने भी ये गुनाह करता है उन तमाम को अल्लाह ताला देखता है कि हाँ गुनाह किए हैं, और शायद अल्लाह ताला उनकी तरफ में देखने के बाद में उनको ढांप दे और कह दे कि जाओ मैंने माफ कर दिया। लेकिन शिर्क एक ऐसी चीज है कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह दे कि तूने मेरे साथ में गद्दारी की है, मैं क्या कह सकता हूं तुझे। जानते बूझते आदमी, जानते बूझते, मैं औरतों की क्या कहूं, मैंने मर्दों को देखा है कि धागा बांध करके और फिर उल्टे पैर चले आ रहे हैं और इतना उल्टा चलते हैं यहां तक कि उनकी सीढ़ियों से अलग ना हो जाएं। तुम्हें किसने सिखाया है ये? तुम्हें कौन सी चीज ने पकड़ लिया है? मुझे बताइए, क्या ये नबी की सुन्नत थी? क्या नबी ने ऐसा किया? क्या सहाबा ने ऐसा किया? क्या सहाबा की कब्र के साथ में, किसी भी सहाबी के कब्र के साथ में ऐसा किया गया? अभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ में ऐसा किया गया? अगर उसके साथ में नहीं है तो फिर याद रख लेना, किसी के भी साथ हमें इजाजत नहीं है कि हम उनके साथ में ये काम करें। की मोहब्बत की, तूने मोहब्बत अगर नबी से तो हम तेरे हैं, अरे हम तो क्या लूहो कलम तेरे हैं। और हकीकत यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़े खुदा तो छुड़ा ले मोहम्मद, शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर दे, शायद अल्लाह के नबी कह दे कि ये मेरा उम्मत ही है, अल्लाह ताला इनको माफ फरमा दे। पकड़े खुदा तो छुड़ा ले मोहम्मद, और जो पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा। मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह के नबी मोहर लगा दें कि इसने क्या किया है, इसने मेरे जाने के बाद में बिदअत इख्तियार की है, इसने मेरे जाने के बाद में ये अमल किया है, ये अल्लाह तेरे साथ में शिरक करता था और मुझे भी ये आलिमुल गैब मानता था, आज इसको माफ ना किया जाए, क्योंकि जो मुशरिक होता है अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करता है। और ये बात याद रख लेना, मेरी लिख लेना अपने दिल में। मैं अब्दुल अजीज ये कहता हूं तुम्हें कि अल्लाह की कसम, बिदअती को सलाम करने पर भी गुनाह होता है, बिदअती को सलाम करने पर भी गुनाह होता है। और बिदअती वो चीज होती है जिसको तौबा भी मयस्सर नहीं आती है, जिसको, समझ रहे हो मेरी बात को आप, जिसको तौबा नसीब नहीं होती है। अरे आदमी, मैंने शराब पी ली और मैंने एक तरीके से हराम खोरी कर ली, मैंने सूद खा लिया, मैंने ब्याज खा लिया, मैंने कोई फाइल लगवा दी बैंक में जाकर के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है और मुझे भी पता है ये गुनाह है, मैं हो सकता है कि अपने रब से कह दूं, मेरे मौला खता हुई मुझसे, मुझे माफ फरमा देना, मुझसे खता हो गई, मुझे माफ। मैं मानता हूं वो गुनाह है, लेकिन हकीकत यह है कि बिदअती कभी नहीं मानता कि जो मैं अमल कर रहा हूं ये गुनाह है। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा की तौफीक नहीं देते हैं, कभी तौबा की तौफीक नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे जाने के बाद में कोई दीन में नया काम इख्तियार मत कर लेना, क्योंकि अगर तुमने कोई नया काम इख्तियार कर लिया शायद तुम्हें तौबा नसीब ना हो। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ऐ मेरे सहाबियों, याद रख लेना, तुम अगर कोई गुनाह करते हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ फरमा दे, लेकिन अगर तुमने बिदअत इख्तियार करना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को मोहर लगा देगा, और मोहर लगाने के बाद में फिर तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा कि तुम अल्लाह के सामने आ जाओ और ये कहो, ऐ अल्लाह हमसे खता हो गई, हमें माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत, हर वो काम जो तुम दीन में नया इजाद करोगे, याद रख लेना वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराह कर देती है, और हर गुमराही जहन्नुम की तरफ में ले जाती है। हर गुमराही जब तक जहन्नुम का रास्ता ना दिखा दे पीछा नहीं छोड़ती है। और मेरे सहाबियों, मेरे जाने के बाद में दीन में कोई भी नया काम अपनी तरफ से इजाद नहीं करना। ये मैं दिल से बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम, मैं कहीं इमोशनल नहीं होता, लेकिन जब मैं इसमें खड़ा होता हूं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह की कसम मेरा दिल गवाही देता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हमें बिदअत से दूर रखना और गुमराही से दूर रखना, हमें सीधा रास्ता दिखा देना, और ऐसा सीधा रास्ता दिखा देना कि हम उस पे चले जाएं तो सिराते मुस्तकीम को पा जाएं।
مسلक सालिक पे सादिक चला जा बेधड़क, अरे जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। इंसान गाना सुनता है ना, गाना सुनता है इंसान, और अगर वो गाना सुन रहा है, मैं कहता हूं कव्वाली सुनने से, कव्वाली आदमी सुनता है, मैंने कबीरा गुनाह है जो आदमी गाना सुनता है, कबीरा गुनाह है। कयामत के दिन शीशा पिघला करके उसके कान में डाला जाएगा जो आदमी गाना सुनता है। लेकिन याद रख लेना, कव्वाली अगर कोई सुनता है तो ज्यादा गुनाह है बिलमुकाबिल गाना सुनने, ज्यादा गुनाह है कव्वाली सुनना बिलमुकाबिल गाना सुनने के। बताइए क्यों? इसलिए कि इसको आदमी सुनता है तो सवाब की नीयत से सुनता है, और इसको आदमी सुनता है तो अजाब की नीयत से सुनता है कि ये गुनाह है, और हो सकता है इससे वो माफी मांग ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ फरमा दे। याद रख लेना, ये जो तरीका है ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। टाइम इजाजत नहीं देता है, मुख्तसर टाइम पे भी हमें खत्म करना होता है, और दीन की कुछ बातें भी बतानी होती हैं, शरीयत के हद हुदूद में रहकर के बतानी होती हैं, और इसलिए ये टाइम का हमें फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमा, और हमें दीन मुस्तफा पर चलने की तौफीक अता फरमा। एक आयत पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को इख्तिताम दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, तू तबलीग कर उसकी जो तुझ पे नाजिल की गई है। नाजिल क्या किया गया है? क्या मज़ारें नाजिल की गई हैं? क्या मज़ारें नाजिल की गई हैं? या फिर बेटियां, हमारी मां बहन बेटियां तमाम की तमाम नंगे सर एक तरीके से तवाफ करने जा रही है? याद रख लेना, हदीसों की किताबों में लिखी ये भी रिवायत है, करे कुरान ख्वानी या सुने उस पर भी लानत है। हदीसों की किताबों में लिखी ये भी रिवायत है, करे कुरान ख्वानी या सुने उस पर भी लानत है। और हकीकत यह है कि जो औरतें कब्रों पे जाती हैं, जो औरतें नंगा हो सर करके, बरहाना सर करके कब्रों पे जाती हैं, जो एक तरीके से बेजायक तरीके से गलियों में घूमती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन पर भी लानत है, उन पर भी लानत है। जब तक औरत नंगे सर रहती है और अपने घर में नहीं आ जाती है, बाहर जब तक रहती है, नंगे सर रहती है, चेहरा दिखाती फिरती है, उस वक्त तक उस पर लानत होती रहती है। करे कुरान ख्वानी या सुने उस पर भी लानत हो। हदीसों की किताबों में लिखी ये भी रिवायत है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हम तमाम को हकीकी मानों में अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और एक तरीके से कुरान सुन्नत के को गवाह बना करके उन पे अमल पैरा होने की ऐ अल्लाह तो हम तमाम को तौफीक अता फरमा। हमको हकीकी मानों में सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हर आदमी यहां खड़े होकर के दुआ करता है, हर आदमी यहां खड़े होकर के दुआ करता है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। लेकिन सीधा रास्ता जब तक वो इख्तियार नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत में नहीं आता है। मेरे दोस्तों, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं हम तमाम को सीधा रास्ता तलाशने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम को हक को छांट करके उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मसलक सालिक पे सादिक चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐलान है जो ज़रूरी है। बादली टांडा के अंदर 2 तारीख तीसरे महीने में बाद नमाज इशा एक प्रोग्राम है जो दीनी जलसा है। आप तमाम लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो शिरकत करना चाहें वो पहुंच जाए। 2 तारीख तीसरे महीने में है, बाद नमाज इशा है बादली टांडा के अंदर। और रतनपुर में बाद नमाज इशा एक शिक्षा का प्रोग्राम है, दीनी शिक्षा का, यानी बच्चों की जो तालीम होती है उससे रिलेटेड, उसके मिलता जुलता एक प्रोग्राम रखा गया है रतनपुर में। ये बाद नमाज इशा है, 26 तारीख का है, दूसरे महीने आने वाली अभी जस्ट में है 26 तारीख को। रीछा बरेली के अंदर में है, 4-5 का है, और ये भी ये 4-5 का है रीछा बरेली के अंदर में, जो बच्चों की दस्तारबंदी होती है और फजीलत वालों की जो होती है
وہی یہ پروگرام ہے 4-5 کا ہے، تو یہ دینی پروگرام ہے کچھ، تو ان میں پہنچنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔